الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. السلام
نغمہ خواص کے اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم کو پاس باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ باعث کے، یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقینوں کو، یہ وطن امانت ہے اور تم امیروں کو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ باعث کے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وعلى اللہ تبارک و تعالیٰ کی
پتھر ہے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تھوڑے یا زیادہ، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹھنے والوں کے اندر ہمارا یہ مل بیٹھنا ایک تو اللہ کی عطا کردہ نعمت عظمیٰ، بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے جو ملک پاکستان کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے۔ آج اس کا 78واں یوم جشن آزادی، یوم جشن آزادی پورے ملک میں، بلکہ ملک سے باہر جو اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں وہ آج کے دن کو ایک جشن کے طور پر منا رہے ہیں۔ ہر ایک کا الگ طریقہ انداز ہے، تو ہم بھی اسی دن کو منا رہے ہیں، اور ہمارا طریقہ وہ طریقہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو اللہ والوں ہم اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے ذکر کر کے اور اللہ کی قرآن اور نبی کی ذکر پڑھ کے اللہ کی ذکر ادا کریں۔ اور یہ قدرتی بات ہے، اللہ کی جو خاص طور پہ جو ملک ہے، کسی کا وطن جو ہے، اس سے محبت کرنا ایک فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر پرندے ہیں تو وہ صبح اپنا روزی رزق کھانے کے لیے نکلتے ہیں، تو شام کو اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو وطن کی طرف لوٹنا، وطن کی محبت اللہ نے پرندوں کے دلوں میں بھی رکھی ہے۔ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، انسان کے دل میں اللہ نے وطن، اپنے علاقے، خاص طور پر جب انسان، یہ ہمیں احساس تب ہوتا ہے جب ہم اپنا ملک چھوڑ کر کہیں جو لوگ گئے ہوتے ہیں، ہمیں تو احساس نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا وطن وہی ہے جو اپنا محلہ علاقہ ہے، لیکن وطن کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم بامقابلہ دوسرے وطن کے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنا ملک چھوڑ کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھیں کہ ان کے لیے پاکستان کتنا عزیز ہے، اور یہ وطن کی محبت شریعت سے ہٹ کے نہیں ہے، بلکہ نبیوں نے اپنے وطن کی محبت کا اظہار کیا، اور اس اظہار کو اللہ نے قرآن میں درج کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب فرعون سے نجات دلوا لی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے میرے لوگوں، ماننے والوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کر دی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا کر دی، اور اللہ نے اس کا ذکر، آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جہاں ساری نعمتیں گنوائی ہیں نا، وہاں پہ ایک نعمت یہ بھی گنوائی ہے کہ اے بنی اسرائیل والو، تم یاد کرو کہ تم کتنی ذلت میں زندگی گزار رہے تھے، تم فرعون کے زیر اثر تھے، فرعون کے یعنی اس کے ماتحت تھے، اس کی قید میں گویا کہ زندگی گزار رہے تھے، وہ تم سے کام لیتے تھے، تم پر ظلم ڈھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کی قید سے آزادی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزادی کی نعمت کو ان کے خاص طور پر ذکر فرمایا، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب فرعون سے نجات دلوا لی، تو پھر ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرما دی ہے، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی عطا فرما دی ہے، اب ہم نے اپنا وطن بھی واپس حاصل کرنا، اس کے لیے تم کوشش کرو۔ اور پھر آگے حضرت شمعون علیہ السلام جو آخری اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں نبی آئے، انہوں نے پھر جب بنی اسرائیل نے اپنی آزادی کی قدر نہیں کی نا، اللہ تعالیٰ نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان بنی اسرائیل لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو مسلط کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت آزادی کی قدر نہیں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شمعون کو بھیجا، اور پھر انہوں نے دوبارہ اپنا ملک حاصل کرنے کے لیے، اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے جہاد اور جدوجہد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری جدوجہد کو قرآن پاک میں ذکر کیا۔ اسی طریقے سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا تعمیر کر لی، تو اللہ تعالیٰ سے پھر جب دعا مانگنے کا وقت آیا تو اللہ سے دعا کیا مانگی؟ یا اللہ میرے اس وطن کو امن والا بنا دے، یا اللہ جو میرے وطن میں آ جائے اس کو امان عطا فرما دے، اور میرے وطن کے لوگوں میں کبھی رزق کی کمی نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی۔ دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے، ان کے اپنے دیش کے لوگوں نے، وطن کے لوگوں نے، کفار مکہ نے جب تکلیف پہنچائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا ما اطیب منکی
ولا احبکی الیہ، آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے زیادہ پسند اور تجھ سے زیادہ محبوب اور کوئی شہر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے مکہ، اگر میرے دیش کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں رہنے کے لیے کوئی اور شہر پسند نہیں کرتا۔ اپنی مکہ ہی تھی محبت۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو پھر مدینہ کے لیے بھی دعا کی، یا اللہ اب یہ میرا وطن بن گیا ہے، یا اللہ جس طرح ابراہیم نے اپنے مکہ ان کا دیش تھا، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، یا اللہ تو نے مکے میں رحمتیں، برکتیں اور رزق کی فراوانی عطا کی ہے نا، یا اللہ مدینہ میرا دیش بن گیا ہے۔ ابراہیم بھی تیرے بندے تھے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، وہ تیرے خلیل تھے، میں تیرا حبیب ہوں، انہوں نے تیرا خلیل ہونے کے ناطے اپنے وطن کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ میں تیرا حبیب ہونے کے ناطے اپنے وطن کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مدینے کی مٹی میں بھی برکت عطا فرما۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس انداز میں قبول فرمایا کہ حضور علیہ السلام بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دیش، ہمارے وطن، ہماری زمین کی مٹی میں اتنی شفا رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ تھوک لگا کے میرے وطن، میرے دیش مدینے کی مٹی کو کسی جگہ پر لگا لے گا، اللہ اس مٹی کے ذریعے اس کو شفا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام اپنے دیش محبت کا اور حضرت امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اگر لولا حب الوطن لخربت بلاد السوء، آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کے دلوں میں اپنے وطن کی محبت نہ ہوتی تو یہ جو چھوٹے چھوٹے، یہ جو تنگ حال ملک یا وطن یا شہر ہیں وہ تو برباد ہو جاتے۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ اگر مال و دولت اور یہ سہولتیں ہی سارا کچھ ہوتی تو پھر جو تنگ حال لوگ ہیں وہ اس وطن یا اس دیش یا اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے اور وہ ویران ہو جاتا۔ اگر لوگوں کے دلوں میں اپنے ملک وطن کی محبت ہے اور وہ وہاں ہر حال میں رہ رہے ہیں تو یہ صرف ان کے وطن کی محبت ہی کا کمال ہے۔ اور پھر آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ کسی وطن کی محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی جگہ پہ رہنے یا کسی دیش یا کسی علاقے یا کسی ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس طرح زندگی گزارے کہ اس کی زندگی سے اس کے علاقے اور اس کے وطن کا نام روشن ہو۔ اور آپ نے فرمایا جو اپنے ملک اور وطن کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے علاقے میں بھی پذیرائی عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ یعنی عزت عطا فرماتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی یعنی باہر بھی اللہ تعالیٰ دوسرے ملکوں میں بھی اس بندے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے تو بہرحال آج کا ہمارا مل بیٹھنا اس لیے ہے کہ ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دیش، اپنے ملک سے محبت ہے، اور خاص کر یہ ایک سلسلہ شروع کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھاتے جائیں گے۔ آج 10 ہیں، اگلے سال انشاءاللہ 100 لوگ، پھر ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے، اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے ایک پیغام اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے کہ یہ جو ملک ہمیں ملا ہے یہ کوئی ہمیں خالی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور خاص کر دیکھیے کہ یہ جو سلسلہ آزادی کا شروع ہے یہ 1857 سے شروع ہوا، اور وہ شروع کس سے ہوا؟ ہمارے علماء اہل سنت کے بڑے بزرگ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتویٰ جاری کیا، کفر انگریز کے خلاف انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ ان کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، اور ان کو اس فتوے کی بنیاد پر جیل ہوئی، اور پھر ان کے ساتھ کفایت اللہ کافی جن کا کلام ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ اس دور میں علماء نے کوشش کی اور انگریز کے خلاف لوگوں کو بتایا کہ ہم ان کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم تو رسول اللہ کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے، اور پھر لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور اس وقت آزادی کی تحریک شروع ہوئی۔ اور اس وقت جانتے ہیں کہ 1857 میں جب یہ آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی تو 5000 علماء کرام کے ساتھ ساتھ 22,000 جو لوگ تھے دوسرے لوگ انہوں نے قربانی دی اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور بڑے بڑے علماء کرام کو توپوں کے سامنے باندھ کے ان لوگوں نے توپیں چلا دی، اور ان کی قربانی کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ بعد میں پھر جب ہندوؤں نے کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان تو کمزور ہو گئے، چلو ان کو 1885 میں یہ سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے ایک تحریک شروع کی کہ ہندو اور مسلم بھائی بھائی مل کے ہم انگریز سے آزادی شروع کرتے ہیں۔
اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے خاندان اور ہمارے علماء اہل سنت نے یہ کوشش کی اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی انگریز اب کے ہندو اور مسلمان بھائی نہیں ہیں، بلکہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. ہمیں اگر آزادی لینی ہے تو صرف انگریز سے آزادی نہیں لینی، ہمیں انگریز سے بھی آزادی لینی ہے، ہم نے ہندوؤں سے بھی آزادی لینی ہے اور ایک الگ اپنا ملک بنانا ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی، اور پھر ہم اس ملک میں کھل کر اپنے رب اور رسول اللہ کا نام لے سکیں گے. اور پھر دیکھیے اتنی قربانیاں دی گئیں کہ آخری بات ہے کہ 1947 کے اندر جب بٹوارہ ہوا تو اس وقت 22 لاکھ لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا. اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب انڈیا سے ٹرین چلی جس کی 9 وہ تھی ڈبے تھے، بوگیاں تھیں اور 1000 اس کے اندر بندہ سوار تھا، وہاں سے چلی تو جب لاہور پہنچی اس گاڑی کے اندر صرف 8 مسافر زندہ تھے اور وہ بھی زخمی حالت میں. یعنی اتنی بڑی قربانی دی گئی. اور یہ تو چاند ایک جانے کتنی قربانیاں اس پاکستان کی بنیادوں میں لوگوں کا لہو شامل ہے اور انہوں نے یہ کوششیں کی ہیں. اللہ نے ہمیں اتنا پیارا ملک عطا کیا ہے کہ جس میں ہر موسم ہے، جس کے اندر ہمیں ہر قسم کا پھل ملتا ہے، ہماری ہر فصل یہاں پہ ملتی ہے اور بے شمار نعمتیں ہیں، ہر طرح کی زمین ہے، ادھر چشمے ہیں، پہاڑ ہیں اور کتنا خوبصورت یہ ملک ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اور کہ تو نے اپنے نیک بندوں کا صدقہ، ان کی کوششوں کا صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ اللہ تو نے ہمیں یہ ایسا خوبصورت ملک عطا فرمایا ہے. اس کو ہمیشہ کے لیے شاد و آباد فرما تاکہ ہمیں قیامت اس کے اندر اپنا فضل شامل حال فرما اور اس کو ہمیشہ کے لیے سلامتی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارا ملک قبول فرمائے.